قال اللہ عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دو دولتیں مسلمانوں کو حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور مذہب کے نام لیواؤں کے پاس نہیں، اور یہ دونوں خوبیاں جو مسلمانوں کو حاصل ہے، ان دو خوبیوں میں مسلمانوں میں سے، اس امت میں سے دیندار، عالم، مفتی، حاجی، نمازی، نیک لوگوں کو جہاں وہ ان دو خوبیوں میں اعزاز ہے، وہاں اس امت کا گنہگار بھی، جس کو ہم بظاہر بے نمازی، داڑھی منڈا، دین سے دور سمجھتے ہیں، ان دو خوبیوں میں وہ بھی اس امت کے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اب دشمن وہ دونوں نعمتیں اور خوبیاں ہم سے چھڑوانا چاہتے ہیں۔ جو ان دو نعمتوں سے ہٹ گئے وہ گمراہی کی وادیوں میں چلے گئے، اور جو دو ان نعمتوں کے پاسبان بن گئے وہ ہدایت یافتہ کہلانے والے بن گئے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، منٹ تھوڑے ہیں۔ ہمارا 10 روزہ سیالکوٹ موٹر وے پر اجتماع ہو رہا تھا، اس میں پیر ناصر الدین، مفتی حسن اور علماء سارے 10 دن سے وہاں ختم نبوت کا کورس بھی اور صرفناک کا بھی، عوام کے لیے علماء، تہجد، آج آخری نشست تھی، 1 بجے وہاں سے فارغ ہوں، بیان گھنٹہ، تو وہاں سے فوراً پہنچے ہیں۔ پہلے سے ٹائم لیا ہوا تھا لاہور میں کسی اور نے، آدھا گھنٹہ وہاں بات کیے۔ وہاں سے یہ جو مال روڈ ہے، ٹریفک بہت، رش بہت، ان بچوں کا اصرار تھا، وقت تھوڑا ہے اور مجھے مغرب میں کسی دوسری جگہ پھر پہنچنا ہے، تو میں چاہتا ہوں ٹائم عصر ٹائم پر ہو، اس سے پہلے انعام بھی ہو جائے۔ 10-15 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک بھی چیز میں بہت کمزور ہوں، حساس بہت ہوں۔ جس مجلس میں لوگ چل پھر کرتے رہیں، ادھر ادھر دیکھیں، مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے، پھر بات صحیح نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں اللہ رسول کی بات بڑے ادب سے ہو۔ جتنے لوگ بھی آپ ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، ایک ارادہ آپ کر لیں کہ 10-15 منٹ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم توجہ ادھر ادھر، تو دو باتیں بڑی جلدی سمجھ آ جائیں۔ دو دولتیں مسلمانوں کے پاس ایسی ہیں، میں ایک جملہ اور کہنے لگوں، یہ مسلمان ایک اعتبار سے، یہ امت سب سے مسلمان اعلیٰ اور بلند ہے۔ دھیان نہیں ہے، دھیان مولانا دھیان۔ اور ایک اعتبار سے ہم سب پستی میں ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات۔ بلند کیوں ہیں، اعلیٰ کیوں ہیں، خوش نصیب کیوں ہیں، اعزاز کیا حاصل ہے؟ کہ ایک آسمانی کتاب قرآن مجید اصلی شکل میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہو بہو ایک حرف اور لفظ کی بھی تبدیلی نہیں، یہ ساری کتاب قرآن مجید کا ہمیں مل جانا اور نبی پاک کے زمانے سے لے کر صحب وحی سے لے کر قیامت تک اس کا محفوظ رہنا، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ میری طرف دھیان دیں گے؟ نہیں دینا، تھوڑی دھیان دینا، آپ کو کچھ پتہ چلے گا، کورس ہے کچھ ملے گا۔ تورات کے دعوے دار یہود ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے ہر سال 2 سال 5 سال کے اگلے پچھلے نسخے میں موازنہ کرو، محفوظ نہیں۔
انجیل کے دعوے دار عیسائی ہیں. دنیا میں آج مسلمانوں بڑی طاقت ایک عیسائیوں کی ہے اور ایک مسلمانوں کی تعداد. عیسائیوں کے پاس بھلے امریکہ پھرنے کھاں بنا پھر رہا ہے، پوری دنیا کے عیسائیوں کے پاس انجیل اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے. یہ ان کا جرم ہے اور اس امت کی خوبی ہے. قرآن مجید کے محفوظ ہونے میں حضور کے زمانے سے لے کر اب تک صحابہ لکھنے والے تھے، حضور پر نازل ہوا ہے. آج تک اٹھاؤ ابھی الماری، آپ کا وزیر، حاکم، صدر، چودھری، امیر، غریب، مزدور، ملازم، ریڑھی والا، اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس کتاب کے نام لیوا ہو وہ آج تک محفوظ ہے. ہے اعزاز؟ بولو ہے اعزاز؟ ہے اعزاز؟ ہے اعزاز؟ اعزاز تو یہ اللہ نے دیا ہے، حفاظت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ نے خود ذمہ داری لے لی، لیکن اس کا ذریعہ بننے والے حافظ اور عالم ہیں. اس کے الفاظ ننھے منھے حافظوں کے ذریعے محفوظ ہیں اور اس کی تفسیر اور علوم علماء کے ذریعے محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، عطا رب کی ہے، حفاظت رب کر رہا ہے، لیکن جو ذریعہ بنے وہ بھی قدر والا تو ہے. آپ پانی پئیں، رزق دے رب رہا ہے، آپ جس گلاس میں پیتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے، برتن کو صاف رکھتے ہیں. سچی بولو، ان علماء کی، ان حفاظ کی قدر کرو. اور حافظ اور عالم پیدا کون کرتے ہیں؟ مدارس. کوئی جوتا بنانے والی فیکٹری ہے، کوئی کاغذ بنانے والی فیکٹری ہے، کوئی ٹماٹر دینے والی منڈی ہے، کوئی پیاز دینے والی منڈی ہے، کوئی جج اور وکیل بنانے والی یونیورسٹی ہے، کوئی سکالر پیدا کرنے والی ہے. بولو تو صحیح ہے. ان کے لیے حکومتوں کے ہاں بجٹ ہوتا ہے، تعلیم کے نام پر اتنا، قرآن والوں کے لیے کوئی بجٹ، کبھی اعلان سنو، روڈوں کے لیے اتنا، فلاں صنعت کے لیے اتنا، فلاں وزارتوں کے لیے اتنا، کالجوں کے لیے اتنا، یونیورسٹیوں کے لیے اتنا، میڈیکل کے لیے اتنا. ہم ڈاکٹر کی ضرورت اور وکیل اور انجینئر کی ضرورت کے منکر ضرورت ہے، لیکن میرا جملہ سننا دھیان سے. بیمار ہوگا تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تندرست کو. جس نے کو پنگا لیا کیس ویس الٹا سیدھا، اس کو وکیل کی ضرورت ہے. جو پنگے باز نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے. جس نے نقشے کے مطابق گھر بنانا ہے اس کو انجینئر کی. تمہارے کتنے دیہاتی اور شہری ایسے ہیں جو کسی انجینئر کو نہیں بلاتے، وہ خود ہی بالے گارڈر سیدھے پیدرے کر کے خود ہی انجینئر ہے. سچی بولو ہے. لیکن ایک جملہ تو سننا میرے سے. قرآن مجید کی ضرورت ہر ربڑی والے، سبزی والے، ڈاکٹر، انجینئر، ہر حاکم، رعایا جو بھی اسلام پر رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، والدین کا ادب چاہتا ہے، اولادوں کی اصلاح چاہتا ہے، نسلوں کی بچاؤ چاہتا ہے، قبر کی حد نگاہ تک وسعت چاہتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی سفارش، قرآن کی سفارش سے جنت چاہتا ہے. ہر انسان اور ہر طبقے کی ہر وقت اور ہر سال اور ساری زندگی ضرورت ہے. ضرورت. اور کبھی آپ نے دیکھا کہ وکیل ریٹائر، انسپیکٹر ریٹائر، کرنل ریٹائر، جج ریٹائر. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شیخ الحدیث ریٹائر، یہ عالم ریٹائر، یہ مفتی ریٹائر، یہ حافظ ریٹائر. ان کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر یہ ریٹائر سے گزارا کرتے ہیں. شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب کا نام آیا، 87 سال کی عمر میں فوت ہوئے. بخاری پڑھاتے، حضور کے ارشادات، میں 32 سال 30 سال ان کا خادم یہ اسلام. آخر میں نے ان ہاتھوں سے غسل دیا. مفتی حسن صاحب مجھے لوٹے پکڑا رہے تھے، میں غسل دے رہا تھا. زندگی میں ایک دفعہ ہاتھ چوما تھا، وفات پر چہرہ چوما، غسل سے پہلے چوما، بعد میں چوما. دفنایا شیرگڑھ قبرستان میں. ابھی مٹی ہمارے ہاتھوں پر ہے، پورے قبرستان میں خوشبو مہک گئی. اللہ نے زمین کو کہا خبردار اے مٹی، خبردار
تیری پشت پر 87 سال میرے دین اور قرآن سے، نبی کے فرمان سے، میرے سے وفا کرنے والا اور انسانیت کو میرا راہ دکھانے والا تیرے سپرد ہو رہا ہے، خبردار تو نے عزت نہ کی، مٹی بھی عزت کر رہی ہے، کل میدان حشر میں اللہ کے نبی استقبال کر۔ ریٹائر ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام سنا، تبلیغ جماعت کے امیر تھے، 97 سال میں وہ فوت ہوئے، کو آخری 10 سال میں ریٹائر حاجی عبدالوہاب۔ بولو ابھی مولانا نظر الرحمان شیخ الاسلام تقی عثمانی 87 سال کے ریٹائر مفتی، ریٹائر شیخ الاسلام۔ واہ، یہ عزت ان سب کو ملی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ان کے ذریعے محفوظ ہے، اور یہ لوگ پیدا کرنے والا قرآن کی حفاظت کی فیکٹری مسجد اور مدرسہ ہے، جس کا اس میں پیسہ لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، بازو بن رہا ہے، وہ قرآن پاک کے محافظوں کا خادم بن رہا ہے، اور نہ ختم ہونے والی زوال والی دولت حاصل کر رہا ہے۔ کبھی مکھی نہ بڑھنا، مکھی گندگی پر یاد رکھو بیٹھتی ہے، تو عیب نہ ڈھونڈتے رہنا ان بزرگوں کے، مساجد مدارس کے، مکھیانہ مزاج نہ بنانا، قدر کرنا، قدر کرنا، قدر کرنا۔ یہ وہ نعمت حاصل ہے امت مسلمہ کو، نہ یہودیوں کے پاس تورات محفوظ، نہ عیسائیوں کے پاس انجیل محفوظ، نہ زبور محفوظ، نہ دیگر صحیفے محفوظ، قرآن مجید کل بھی محفوظ، آج بھی محفوظ، اور اس پر یقین اور اعتماد آپ کے ہر گھر کی ہر الماری میں موجود۔ اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں، کھولتے نہیں ہیں، تو یہ آپ کا قصور ہے، رب کی تو بڑی عطا ہے، اور ان فقیروں کا پہرے داری ہے، انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ایک اشکال ہے، میں نے ایک بات اور کہنی، لوگ کہتے ہیں جب یہ حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، انجینئر کیوں نہیں بنتے، وکیل؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال، اور کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، حکومتوں کی طرف سے بھی ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، مساجد مدارس، اکثر مدرسے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، کچھ بڑے مدرسے بھی، ان کے لیے تو حکومت نے کوئی بجٹ بھی نہیں رکھا، چند مخلص مسلمانوں کا تعاون ہے۔ تو تمہاری ایف سی کالج، پنجاب یونیورسٹی، میڈیکل کالج، انجینئر یونیورسٹی، تو وہ سارے لا کالج وہ تو تمہارے پاس ہے نا، تو جہاں وکیل، ڈاکٹر، انجینئر بنا رہے ہو، وہاں تم ذرا ایف سی کالج سے، انجینئر یونیورسٹی سے حافظ عالم بھی ان کو ساتھ بناؤ، اور ایک کھیپ دکھاؤ قوم کو کہ یہ دیکھو وکیل، انجینئر، ڈاکٹر، قانون دان، ساتھ ہی شیخ الحدیث، عالم، مفتی، حافظ قرآن۔ اس رمضان میں مدارس سے چیلنج کر رہا ہوں، حافظ نہ مانگنا، ان یونیورسٹیوں سے اور ان حکمرانوں سے کہو ہم نے تراویح سننی ہے، قرآن ہمیں ذرا یونیورسٹیوں میں جن کو آپ نے حفظ کرایا ہے، اسمبلیوں میں کرایا ہے، سارا بجٹ قوم کا تم نے کھایا ہے، کچھ لگایا ہے، کچھ کھایا ہے، قوم کی بیٹیاں بیچی، عافیہ تم نے بیچی ہے، حساب بھی دو۔ اور ہم مولویوں کے پیچھے، حافظوں کے پیچھے، مدرسوں کے پڑھوں کے پیچھے قرآن نہیں سننا چاہتے، ہم تمہارے پیچھے سننا چاہتے، ہمیں قرآن بھی سناؤ۔ حق بنتا ہے سوال کا، قیامت آ جائے گی، یہ آپ کو حافظ بولو بولو، تمہارے پاس تو سارے بجٹ ہیں، اگر ڈاکٹر ہے اور انجینئر نہیں تو تم اعتراض نہیں کرتے، انجینئر ہے اور وکیل نہیں تم اعتراض نہیں کرتے، حافظ اور عالم اور شیخ الحدیث پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ ڈاکٹر وکیل کیوں نہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ بجٹ تمہارے پاس تھے، اور ہم نے ضرورت کے تحت سکول بھی اپنے اداروں میں پڑھائے، میرے پاس بھی یہ تک عالم مفتی بن رہے جی، عالم بن رہے، عالمہ بن رہی، تو یہ پہلی نعمت ہے۔ دشمن تمہیں پروپیگنڈے کے ذریعے، گلوکار، اداکار، شکوک و شبہات ڈال کر تمہارا رشتہ قرآن سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، علماء سے، حفاظ سے، مساجد سے، مدارس سے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ جب مسجد سے ان کا تعلق ختم، مدرسے سے ختم، عالم سے ختم، مفتی سے ختم، یہ خالی برتن ہے، جو بھریں گے بھر جائے گا، خالی کاغذ جو چھاپیں گے چھپ جائے گا، پھر قادیانی بنانا آسان، پھر منکرین حدیث بنانا آسان، پھر ان کے ذریعے ان کی بیٹیاں خریدنا آسان، پھر ان کے ذریعے ان کے ملک کی خودداری کا سودا کرنا آسان۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے، اس لیے وہ بدنام کرتا ہے۔ آج پہلی بات اور دوسری بات توجہ،
آپ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ملک و ملت اور امت کے اسلام اور دین کے لیے اور خودداری کے تحفظ کے لیے یہ جو بند بن کے کھڑے ہیں ہم ان کی پشت پہ رہیں گے اور ان کا بازو بن کے رہیں گے، ہم دشمن کا کوئی تیر نہیں چلنے دیں گے۔ پہلی بات ہے ہوگی، اس کے لیے مال جان وقت لگائیں گے۔ دوسری چیز مولانا توجہ میں چلا جاؤں گا ناراض ہو کہ میں ایک ہی چیز کا بھوکا ہوں بس، اللہ نے ویسے رجایا ہوا ایک ہی بات، ادب والے لوگ مل جائیں، کان مل جائیں۔ توجہ کرنا، ایک نسبت تو ایک دولت مسلمانوں پر کون سی؟ قرآن۔ دوسری دولت نبی آخر الزمان ہے، اور سننا نبی پاک کی سنت ہے اور حدیث ہے۔ وقت تھوڑا ہے، مجھے بھی جلدی، آپ کو بھی جلدی، ایک جملہ دینے لگا۔ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آخری نبی ملا، نبیوں کا نبی ملا۔ اس امت کو یہ اعزاز ہے، جملہ سننا، اس امت کو کہ یہ کسی بھی نبی کی تکذیب، بھائی توجہ کرنا، کسی نبی کی تکذیب، ہر نبی کو سچا ماننا اور سارے انبیاء کی تصدیق کرنا۔ موسیٰ سچے، عیسیٰ سچے، آدم سچے، ابراہیم سچے، نہیں سر یوسف سچے، محمد رسول اللہ سچے، جو کچھ وہ لائے سچ، جو کچھ کہا سچ، وہ حق۔ یہ تصدیق جیسے عالم مفتی کرتا ہے امت کا کہ سارے نبی سچے، ایسے ان پڑھ داڑھی منڈا انگوٹھا چھاپ، یاد رکھو جس کو ہم بے دین کہتے ہیں، اس امت کا زانی شرابی بھی یاد رکھو اس خوبی میں عالم مفتی کے ساتھ شریک ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میرا نبی سچا، سارے نبی سچے، میرا نبی آخری، سارے سچے۔ یہ ٹھیک ہے وہ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ان برائیوں کی پکڑ ہو سکتی، بچنا، میری طرف توجہ دینا، بچنا، بولو بچنا چاہیے، اور غلطی ہوگی تو توبہ کرنی، اپنی غلطیوں کی پکڑ ہو، ٹھیک ہے غلطیوں کی پکڑ ہوگی، لیکن ہر نبی کو سچا ماننے کی تصدیق والی جو خوبی ان کے پاس ہے، اس کا انعام تو ملے گا۔ میں عجیب جملہ کہنے لگا ہوں، میری طرف دھیان دینا، یہودیوں کو سارے انبیاء کی تصدیق حاصل نہیں، وہ موسیٰ کو سچا کہتے ہیں تو عیسیٰ اور حضور کی تکذیب کرتے، عیسائی عیسیٰ کو سچا کہتے ہیں تو موسیٰ اور حضور کی تکذیب، آئے دن قرآن کی توہین، انبیاء کی تکذیب، توہین امیز خاکے، گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی کبھی دیکھا ہے کہ کبھی اس نے تصور بھی کیا ہو کہ میں کسی نبی کی توہین کروں؟ یہ دوسرا اعزاز ہے، ہمیں حاصل ہے، کسی اور کو، اس امت کو حاصل ہے، کسی اور کو، اس کی قدر کرنا، قدر کرنا، قدر کرنا، یہ اعزاز، یہ دو بنیادیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک مصطفیٰ کا فرمان، جو دونوں کو زندگی میں آگے رکھ کر پیچھے چلے سچا مسلمان، جو دونوں میں سے کسی ایک کو پیچھے کر دے کائنات کا بے ایمان۔ یہ ہے میرا آج کا بیان، کبھی مصطفیٰ کی حدیث تو کبھی رب کا قرآن، سنے بوڑھا اور جوان، پنجابی اور پٹھان، نیچے زمین اوپر آسمان، سن رہے ہو؟ جو دونوں چیزوں کو آگے لے کر چلے سچا مسلمان، جو کسی ایک کو پیچھے کرے کائنات کا بے ایمان، سن رہے ہو؟ منکرین حدیث آگے نبی پاک کی حدیث پر کے بارے شک ڈالتے، قادیانی آگے حضور کی ختم نبوت میں کیا ڈالتے؟ شک ڈالتے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی کیا، نوٹ کر لینا، ختم نبوت کا معنی، خاتم النبیین حضور نے فرمایا ہے، خاتم نہیں کہا، اس میں فعل نہیں ہے، خاتم ہے، ختم کہتے ہیں مہر کو۔ آپ نے مہریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کوئی آپ نے لیٹر لکھا، استاد کی افسر کی نیچے مہر لگوائی تاکہ اس کی حیثیت بنے، دوسرے ختم ہوتی سیل پیک، کہ آپ نے پیک کر دیا، بند کر دیا، اندر کی چیز باہر نہ ہے، باہر کی چیز اللہ کے نبی وہ خاتم النبیین ہیں کہ جتنے نبی پہلے آئے ان میں سے کسی کی تکذیب نہیں، وہ سارے سچے ہیں، سیل پیک، حضور آخری ہیں، سیل پیک۔ کوئی اور نبوت کا دعویٰ کر کے اس قافلے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو اس میں داخل ہو چکے ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا وہ کوئی نکل نہیں سکتا۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت حضور کے بعد دی نہیں جائے گی۔ اب عیسائیوں کا، قادیانیوں کا پروپیگنڈا کہ عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، ہمارا عقیدہ ہے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، شک ڈالتے، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہمارا عامی کہتا ہے، اگر کہتا ہے نبی نہیں ہوں گے تو نبوت کا انکار ہے،
अगर कहता है जी वो नबी होंगे तो फिर तुम तो कहते थे हजूर के बाद कोई नबी आएगा ना, वो ईशा तो आएंगे। हम पजल हो जाते, शक डालता है, गुमराह लोग शक डालते हैं, दुश्मन शक्कू को शुबहात पैदा करता है, पजल हो जाते हैं। हम उलमा से कटे हैं, मसला याद रखना कि भाई हम कहते हैं खत्म नबूवत का माना हजूर के बाद कोई नया नबी नहीं पैदा नहीं होगा। हज़रत ईसा तो हजूर से पहले पैदा हुआ, किसी को हजूर के बाद नबूवत दी नहीं जाएगी। उनको जो नबूवत मिली थी वो हजूर से पहले मिली थी। आएंगे तो हजूर के उम्मती की हैसियत से आएंगे। नबी होंगे या नहीं? नबी होंगे, अपनी नबूवत का प्रचार नहीं करेंगे, हजूर की तालीमात का प्रचार करेंगे। तो ये खत्म नबूवत के खिलाफ ही नहीं। शकों को शुबात मत डालो, ठीक है। और इसी की वजह हजूर ने खुद कर दी, वला नबी आबादी, मैं आखिर में मेरे पास कोई नबी नहीं होगा। दुश्मन का सबसे पहला अटैक मुसलमानों को शकूक शुबात में डालना, ये गुमराह। मौलाना शमसुल हक अफगानी ने कहा था मुसलमान को मगरब से खतरा नहीं है, मगरबी से खतरा है। ये इनके गुलकार अदाकार आए दिन क्या डालते हैं? शकूक, शकूक, पर्दे के बारे शक, दाढ़ी के बारे शक, मदरसे के बारे शक, खत्म के बारे शक। शकूक से बच जाना। एक जुमला मैं कहा करता हूँ तलबा को, जहाँ शक होता है वहाँ हक, जहाँ हक होता है वहाँ शक नहीं। ला रैब फी ज़ालिकल किताब ला रैब फी। आप उस हक के सिपाही हैं जहाँ कोई शक है। शक्की बन के नहीं जिंदगी गुजारनी, हक्की बन के जिंदगी गुजारनी है। मोहम्मदी, इस्लामी, कुरानी, ये हमारी पहचान है। पंजाबी, सिंधी, बलोची, नून लीग वाला, पीपल पार्टी वाला, पीटीआई वाला, मशरकी, मगरबी, ये पहचानें पीछे रहें। मोहम्मदी होने की, इस्लामी होने की, कुरानी होने की पहचान आगे रहे। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस की पहचान पीछे। सुन रहे हो? सियासी मसल की पीछे पीछे पीछे। मोहम्मदी हूँ, इस्लामी हूँ, कुरानी हूँ, रहोगे, उम्मत बन के रहोगे। दुश्मन का दूसरा वार एक शक डालना, दूसरा वार आपस में लड़ाना। लड़ाओ इनको सियासत के नाम पर, लड़ाओ इनको मसलक के नाम पर। ये आपस में लड़ते रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, हम इन पर हैवी हो जाएंगे। हमने आपस में लड़ना नहीं, समझना समझाना है। लड़ना लड़ाना, लड़ेंगे दुश्मनों से। याद रखता है ज़माना उन इंसानों को जो रोक के रखते हैं उठते हुए बेदीनी के तूफ़ानों को। तो ख़त्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। हज़रत चिनोटी कहते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत महफूज तो कुरान महफूज, इस्लाम महफूज, नमाज महफूज, हज ज़कात महफूज। अकीदा ख़त्म नबूवत महफूज नहीं तो कुछ महफूज नहीं। मौलाना याद रखो अनवर शाह कश्मीरी ने अजीब बात कही, अकीदा ख़त्म नबूवत पर काम करना, माल खर्च करना, मेहनत करना, इस अकीदे को समझाना, फैलाना, दुश्मनों से बचाना हजूर पाक की शफात का सबसे बड़ा ज़रिया है। दूसरा ज़रिया हजूर की सुन्नत है। इस पर सौदा नहीं करना, सब कुछ लगाना है। कुछ ना कर सको तो कम से कम वो कादियानी और दुश्मन उनकी मसनूआत का बाइकाट तो करो ना जी। पंजाब एल की जितनी चीज़ें हैं कंपनी और शजान, उनकी बाइकाट तो करो ना। दुश्मन का दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है ना। हमारे हजूर महबूब हैं तो हजूर के दुश्मन हमारे दुश्मन है ना। और बाप के दुश्मन से जफियाँ तो नहीं डाली जाती ना। हजूर के दुश्मनों से दुश्मनी रखनी नहीं रखनी, रखोगे इंशाअल्लाह। ये मैंने दो दौलतें ऐसी हैं जो हमें हासिल है, इसकी कदर करनी है, इसलिए हम बुलंद हैं सबसे। लेकिन हमारी कमज़ोरी क्या है? ये तो खूबियाँ थी। कमज़ोरी ये है कि हम इतनी बड़ी दौलत रखते हैं अपने पास, उसकी कदर नहीं कर रहे। इधर देखो, काफिरों का बुत्था कैसा है, उनके पजामे कैसे, उनकी हुकूमतें कैसी, उनको ललचाई नज़रों से देख देख कर, उनके पीछे जा जाकर, उनका चूमा चाटा कर करके, जिनको पाकी भी मालूम नहीं, जिनके पास किताब भी महफूज नहीं, जिनके पास नबियों की तस्दीक भी नहीं, जो खुद खोखले हैं, जानवरों की ज़िंदगी गुजारते हैं, नापाक हैं, हम उनके पीछे लीडर भी, हाकिम भी, पढ़ा लिखा भी, जवान भी। हाय 6 माह के अंदर 9 लाख पाकिस्तानी नौजवान यूरोप जाने के लिए खड़े हैं लाइनों में। नमाज पढ़ना मुश्किल, मस्जिद में आना मुश्किल, यूरोप जाना आसान। वहाँ कोई और खुदा है? नबी के गुलाम बनो, भूखे मरोगे। हमसे गिला करते हो, मौलवी खाते ज्यादा हैं। खुदकुशी तो कभी किसी ने मौलवी ने नहीं की जी। चौकीदार बनो, जिसके चौकीदार अल्लाह इतना खिलाएगा परेशान रहोगे क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं अब आ रहा हूँ ना, मैं पीछे बयान करके निकला, मैंने कहा खाना नहीं खाना, आगे जल्दी। चिमट गए मुझे बूढ़े बूढ़े दूसरे लोग, इतने हाथ डाले, फूल डाले, जफियाँ पा गए हमारी मिन्नत, 2 लुकमे लगा लो।
अब ये कहेंगे फिर खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊँ, हम परेशान हैं, खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। इसके दो जवाब हैं, कहाँ से खाएंगे दो जवाब, एक लतीफ़े वाला और एक हकीकी जवाब है। लतीफ़े वाला जवाब ये है, तुम कमाओगे हम खाएंगे, तुम कमाओगे हम खाएंगे, ये लतीफ़ा। और हकीकी जवाब क्या है, जो जिस कंपनी का मुलाजिम हो उसको टीए वो देते हैं, कोई यहूदियों का, कोई अमेरिका का, कोई नून लीग का, कोई पीपल पार्टी का, किसी और कंपनी का चमचा। हम जिसके गुलाम हैं, इंशाल्लाह जिसका काम करते हैं वो सबसे बड़ा है। अपना दिल छोटा नहीं करना, करोगे इंशाल्लाह। अगर हम इन दो बुनियादों पे रहेंगे तो दो दुआएं मांगते रहनी, सारी दुआएं मांगो, दो दुआएं बहुत मांगनी। एक, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, सबसे बड़ी दुआ हिदायत की। हर नमाज में फातिहा पढ़ी जाती, इमाम, खतीब, हुजूर, सहाबा, हरमैन शिफैन वाले सब हर नमाज में एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरात, ये सबसे बड़ी चीज़ है हिदायत। सबसे इंसानों के लिए बड़ा खजाना हिदायत है। और हिदायत की बुनियादें दो चीज़ें, कुरान और नबी पाक की ज़िंदगी, इस पर माज़ूम रहना। और हिदायत याफ्ता होने की निशानी क्या है, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया उनके पीछे रहना। कुरान कहता है अल्लज़ीना अन्अम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, चार लोगों के पीछे रहोगे तो तुम्हारे हिदायत याफ्ता होने की गारंटी है। तुम जानती हो, अंबिया 1, सिद्दीकीन 2, शुहदा 3, औलिया 4। अल्लाह ने सनद दी, रोजाना नमाज में मांगते हो, अल्लाह उनके पीछे चला जिन पर आपने इनाम किया। अल्लाह न चलाना उनके पीछे जिन पर तेरा गजब और गुस्सा है। गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, मग़ज़ूब वो लोग हैं, इल्म है अमल कोई नहीं। बदअमल मौलवी पीर, बदअमल स्कॉलर, जज, चीफ जस्टिस, वकील, चौधरी, बदअमल, बेदीन, बेहया, लालची, हराम खाने वाले, ये पढ़े लिखे अल मग़ज़ूब अलैह, इनके पीछे अज़्ज़ालीन जो चाहे, जिनको कलमा भी नहीं आता, इनके पीछे भी। उस जमाने में पढ़े लिखे यहूदी ईसाई थे, इसलिए अल मग़ज़ूब अलैहिम में एक तफसीर उनकी, और जाहिल मुशरिकीन मक्का थे। हर नमाज में हर मुसलमान ईद जुम्मा में एक ही दुआ मांगता है, अल्लाह हिदायत देना और अल्लाह उनके रास्ते पर चलाना जिन पर आपका मांगते हो। अल्लाह नबियों के, सिद्दीकीन, शुहदा के पीछे चलाना, औलिया के, और यहूदियाँ ईसाइयाँ ते बदअमल ते जहला ते, याद रखो इनके पीछे नमाज से बैठ जाते, शक्ल उन वाली, लिबास उन वाला, शादी ब्याह यहूदियों वाला, हाँ जी, कल्चर यहूदियों वाला। तो कितनी दो नंबरी। आपका बेटा, आपका मुलाजिम आपके दफ्तर कमरे में कहे अब्बू मैं आपका, मैं आपका, मैं आपका, बैर निकलते दुश्मन से मिल जाए और आप जानते भी हों, गुस्सा आएगा नहीं आएगा। अल्लाह के सामने कहते हो अल्लाह हम नबियों के पीछे, सिद्दीकीन के पीछे, शुहदा के पीछे, औलिया के पीछे हिदायत दे दे। बैर निकलते यहूदियाँ, ईसाइयाँ, हिंदुआँ, कादियानियाँ, चुड़ियाँ चमाटा निकलना चाह जानते हो। ये बड़ी दो नंबरी है, दो रंगी है, इससे बचना है। हिदायत की दुआ सबसे बड़ी दुआ है। और दूसरी दुआ, अल्लाह एक काम कर लेना, वक्त नहीं उसके बतलाने का टाइम खत्म है। सुबह सार हमेशा आप दीन पे रहेंगे, आपके बच्चे नेक होंगे, आपकी नस्लें नेक होंगी, आप फर्श पर रहेंगे, अर्श पर तस्कर, मुस्कुराते हुए जन्नत में जाओगे। बतला दूँ उसका आसान, रोजाना एक दुआ कर लिया करो, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। सुबह जरा तर्जमे का ध्यान, अल्लाह मुझे आपने अपने नबियों, सहाबा, औलिया के पीछे चलाना, अल्लाह अपनी मर्जी वाले अमल करवाना, अपनी नाराजगी वाले कामों से बचाना, अपने नबी के पीछे चलाना। इधर उधर दिल से दुआ मांग लिया करो। रात को जब बिस्तर पर आओ, नमाज के आगे पीछे थोड़ी सी नज़र दौड़ाया करो कि आज कहाँ कहाँ मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, हुजूर, अंबिया, सहाबा को छोड़ा, कौन सा बोल, कौन सा अमल उसके खिलाफ, उस पर तौबा कर लिया करो। कितनी, या अल्लाह जो गलती होगी माफ़ी। सुबह हिदायत की दुआ और रात को माफ़ी, दो अमल जिंदगी भर तुम करते रहो, अल्लाह का वादा है माफ़ी भी मिलती रहेगी, हिदायत पर भी पक्के होते रहोगे, दुश्मन के सारे तीर और तजर्बे नाकाम हो जाएंगे, अल्लाह की पनाह में रहोगे, हिफाजत में रहोगे। तीसरी चीज़, उलमा अल्लाह वालों का दामन थामे रखना, मशवरा करते रहना। जैसे इलेक्ट्रीशियन का नंबर, डॉक्टर का नंबर, वकील का नंबर, जब उलझन हो तो हेलो
ایسے کسی تکڑے عالم کا نمبر، اللہ والے کا نمبر، جہاں ہلکا پھلکا کو الجھن ہو، حضرت السلام علیکم یہ ہو رہا ہے، مشورہ کرتے رہنا، کبھی نہیں بہکو گے، مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ جو یہاں کورس ہوا ہے، ہمارے مولانا رفیق صاحب دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، جتنے سلسلے ہوئے، کام ہوئے، بزرگ ہیں، علماء ہے، اللہ سب کی کوششیں کافشیں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ حامی و ناصر ہو۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان